اعلی حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، بولیے واہ واہ۔ آپ سوچ رہے ہیں داد لینے کے لیے بلوا رہا ہوں؟ ابے مصرے میں واہ واہ داخل ہے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ 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 واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ 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 واہ۔ ایک بات بتائیے، سماج میں کبھی آپ کو ضرورت پڑتی ہوگی تو ایک دوسرے سے قرضہ لیتے ہو نا؟ روپے پیسے کا قرض چلتا ہے نا سماج میں، لیتے رہتے ہو۔ ہم گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ لینے کے بعد واپس بھی کرتے ہو یا نہیں، اور جبکہ بڑی ذمہ داری سے واپس کرنا چاہیے۔ قرض کا لین دین سماج میں چلتا ہے، روپے کی شکل میں، پیسے کی شکل میں۔ کبھی ایسا تو نہیں آپ نے دیکھا کہ کوئی بڑا سے بڑا درگ کا پاپی حافظ عبدالعلیم صاحب کے پاس پہنچ جائے اور کہے آپ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، لوڈ میں دبا جا رہا ہوں گناہوں کے، تھوڑا سا پرہیزگاری کا قرضہ دے دیجیے، تو یہ دیں گے؟ اسی طرح ہمارے سابق امام حافظ مسلم صاحب تشریف فرما ہیں، کسی گنہگار کو دیکھ کر کے یہ کبھی کہیں گے کہ گناہوں میں بہت لدا ہے، لا تھوڑا مجھے گناہوں کا قرضہ دے دے، تیرا لوڈ تو ہلکا ہو جائے۔ نہ کوئی لینے کو تیار ہے گناہ، نہ کوئی دینے کو تیار ہے، مگر ایک مقام ڈھونڈ لایا ہے ہاشم کانپوری، جس کا نام میدان محشر ہے، جہاں یہ آدم پیغمبر سے لے کر عیسیٰ اعلیٰ نبی انا تک 1,24,000 قوم و بیش انبیاء و مرسلین ہوں گے، اور ہم اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آدم پیغمبر کی بارگاہ پہنچیں گے۔ آدم صفی اللہ، لاؤ وہ آنسوؤں کے 2 قطرے دے دو تاکہ ہمارے پاپ تو دھل جائیں۔ آدم بولیں گے نفسی نفسی۔ ہم ابراہیم پیغمبر کی بارگاہ جائیں گے، اللہ کے خلیل اس جذبہ صادقہ کی بھیک دے دو جو آتش قدر نمرود پر جانے کے لیے راضی کرتا رہا۔ ابراہیم پیغمبر بولیں گے نفسی نفسی۔ اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ جائیں گے، اے اسماعیل پیغمبر، لاؤ اس عزم و ارادے کی ایک کرن دے دو جو باپ کے خنجر کے نیچے آپ کو گردن دینے پہ راضی کرتا رہا۔ اسماعیل پیغمبر بولیں گے نفسی نفسی۔ عیسیٰ روح اللہ کی چوکھٹ پر پہنچیں گے، عیسیٰ پیغمبر، آپ نے ٹھوکر مارا تھا تو مردوں کو زندگی ملی تھی، آج میدان حشر میں ہماری مرتی حالت کو زندگی دے دو۔ عیسیٰ بولیں گے نفسی نفسی، یہ کام میں نہیں کرا سکتا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہے۔ حضرت یحییٰ، زکریا، دانیال، ایوب، یعقوب، یونس، یوسف، یوشع، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ علیہم السلام، ہر نبی کی زبان پر نفسی نفسی ہے، مگر ہمارا نبی، تمہارا نبی، اللہ کا پیارا نبی کہہ رہا ہے انا لہا، انا لہا،
انا لہا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو کوئی کام نہیں کرا سکتا وہ اللہ کا رسول کرائے گا، وہ اللہ کا حبیب کرائے گا۔ آؤ گنہگاروں کہاں ہو، آؤ خطا کاروں کہاں ہو، آؤ سیاہ کاروں کہاں ہو، ہم سب رسول کی طرف۔ آپ ذرا توجہ کیجئے، نبی کہہ رہے ہیں میں یہ کام کراؤں گا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، کیا ابھی میدان محشر ہوا ہے؟ ابھی قیامت آئی ہے؟ حشر میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ اب اتنا بتا دو، جو حشر میں ہوگا وہ مصطفیٰ 1400 سال پہلے بتا گئے۔ یہ ہے صداقت علم غیب۔ سبحان اللہ۔ میدان محشر غیبی تو ہے ہم سے، رسول نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں کہوں گا انا لہا، انا لہا، آؤ گنہگارو، آؤ خطا کارو۔ گویا رسول کہہ رہے ہیں انا لہا، مطلب یہ ہے کہ آئے اللہ، جتنے پرہیزگار ہیں مولا یہ سب تیرے ہیں۔ اے اللہ، پرہیزگاروں کو تو لے لے اور گنہگاروں کو مجھے دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رسول کی توجہ گنہگاروں پر، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اللہ اسے معاف کر دے، سبحان اللہ۔ اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس کی خطا معاف فرما۔ پیغمبر کی پوری توجہ کہاں؟ گنہگاروں پر۔ تو اس وقت پرہیزگار جب رسول کی توجہ دیکھیں گے کہ ساری توجہ تو گنہگاروں پہ ہے، تو پرہیزگار گنہگاروں سے کہیں گے لاؤ تھوڑا سا گناہوں کا قرضہ دے دو۔ گناہ کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا، ورنہ دنیا میں چانس ملا تھا، مگر ہم نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج میدان حشر میں ہم گناہ نہیں دیکھ رہے، آج تو رسول اللہ کی توجہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، ارشاد ربانی ہوتا ہے یسألونک عن الروح، اے پیارے رسول یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے۔ کتنی کمپلسری چیز ہے روح۔ روح ہے ہماری تمہاری تو جلسے میں بیٹھے ہیں، نکل گئی ہوتی تو قبرستان چلے گئے ہوتے۔ لوگوں نے پوچھا رسول سے کہ روح ہے کیا چیز؟ پیغمبر فرماتے ہیں یسألونک عن الروح، پیغمبر میرے محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہیے روح اللہ کا حکم ہے۔ بولو تڑپ کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تم تو اتنا خاموش ہو، لگتا ہے روح نکلنے والی۔ روح کیا ہے؟ زور سے بولو۔ اللہ کا حکم ہے۔ یہ دیہات والوں کا ایمان کتنا اچھا رہتا ہے، جب ان سے پوچھو کیا حال ہے چاچا، کیا حال ہے بابا، کہیں گے بہت اچھا ہے، سب اللہ کا حکم ہے، سب اللہ کے حکم سے ٹھیک چل رہا ہے، اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے۔ وہ جان رہے ہیں اللہ کا حکم چل رہا ہے تو ہم چل رہے ہیں، کیوں جو ہمارے جسم میں روح ہے یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ روح ڈالی بھی جاتی ہے، روح نکالی بھی جاتی ہے۔ دنیا میں اللہ نے روح ڈالنے اور نکالنے کا پاور کسی کو نہیں دیا۔ کبھی روح نکالتے دیکھا ہے؟ مرنے والے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جب روح نکلتی ہے نا تو انگوٹھے سے روح نکالتا ہے،
فرشتہ انگوٹھے سے روح نکالتا ہے اور مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. روح نکال رہا ہے, مرنے والا دیکھ رہا ہے. روح پنڈلی پہ آئی, مرنے والا دیکھ رہا ہے. روح گانٹھ پہ آئی, مرنے والا دیکھ رہا ہے. روح کمر پہ آئی, مرنے والا دیکھ رہا ہے. روح سینے پہ آئی, مرنے والا دیکھ رہا ہے. روح چہرے پہ آئی, مرنے والا دیکھ رہا ہے. اب جب فرشتہ پیچھے موڑا اور سر سے نکالنے لگا تو مرنے والا آنکھیں تان تان کے دیکھ رہا ہے. یہی وجہ ہے ہر مرنے والے کی آنکھیں تنی ہوتی ہیں اور وہ تان کر کے دیکھتا ہے. کون روح نکال رہا ہے؟ مرنے کے بعد حکم ہے آنکھیں بند کر دو, جبڑے باندھ دو, ہاتھ پیر سیدھے کر دو. مگر کچھ لوگ جانتے ہو پیر سیدھے کر دیتے ہیں اور ہاتھ یوں باندھ دیتے ہیں جیسے نیت باندھی جاتی. ایک صاحب کا انتقال ہوا, میں موقع پہ تھا, بڑا شور مچ گیا تو میں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں, مرنے والے کا چہرہ تو دیکھ لیں. جب میں وہاں حاضر ہوا اسے چیک کیا تو اس کے ہاتھ یوں بندھے ہوئے تھے. میں نے ان کے والد سے پوچھا کہ بھائی یہ ہاتھ کیوں باندھ دیا ہے؟ کہا وہ باندھ دیا ہے تاکہ نمازی کی صورت میں لگے, نمازی کی شکل میں, نیت باندھے. اب میں نے کہا یہ بلیک میل, اللہ جانتا ہے یہ کتنے سجدے کرتا تھا, اللہ کو معلوم ہے یہ کتنی نمازیں پڑھتا تھا, اللہ کو معلوم ہے کتنی عبادت کرتا تھا. اب یہ کیا اللہ کو دکھا رہے ہو کہ اللہ جو بندہ باہر آئے نا دیکھ لے نمازی ہے, دیکھ نیت باندھ کے آ رہا ہے, اب تو نیت توڑے گا ہی نہیں. جانتے ہو ہاتھ باندھنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. کبھی ہاتھ مت باندھنا, ہاتھ سیدھے کھول دو, پیر سیدھے کر دو. آپ نے دیکھا روح نکالنے والے فرشتے نے روح نکالا, روح نکل گئی. اور آج اس وقت جب ہم انجمن اصلاح المسلمین کی طرف سے شہر درگ چھتیس گڑھ میں خطاب کر رہے ہیں, پوری دنیا میں ہزاروں لوگوں کی روح اس وقت نکلی ہوگی. بولو, ہزاروں لوگوں کی روح نکلی ہوگی. اور جہاں ہزاروں کی نکلی ہوگی وہیں اللہ نے ہزاروں کی روحوں کو ڈالا ہوگا. دیکھو جب ماں کے پیٹ میں نطفہ تیار ہوتا ہے, 4 مہینے کا بڑا, گوشت کی شکل میں آیا, ہڈیاں پہنائی جانے لگی, کھال پہنائی جانے لگی, اور وقت گزرا تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو احسن شکل پہ پیدا کیا. یعنی ماں کے پیٹ ہی میں بچے کے روح ڈال دی جاتی ہے. اب میں سمجھانا جو چاہتا تھا نتیجے پہ لے آیا. ہزاروں آدمی کی روح اس وقت نکالی جا رہی ہے اور ہزاروں کی روح اسی وقت ڈالی جا رہی ہے. اور روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. تو جب اللہ کا حکم چل رہا ہے, ماں کے پیٹ میں اللہ کا حکم چل رہا ہے, ہماری زندگی میں اللہ کا حکم چل رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے اس سے بڑھ کے کیا دلیل ہوگی کہ اللہ کا وجود واجب ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, خلیفہ حضور سرکار کلا, حضور غازی اسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دوستو اپنا ایمان اور عقیدہ مضبوط کرو. یہ پاور اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں. روح کیسے ڈالی جائے گی, کیسے نکالی جائے گی, یہ علم کسی کو ہے ہی نہیں. اللہ کے واجب الوجود کو ماننے والوں اپنا ایمان تازہ کر لو کہ جب روح نکلنے کا, روح ڈالنے کا سسٹم چل رہا ہے تو خدا موجود ہے. ورنہ جانتے ہو ابھی تقریباً 6 مہینہ پہلے دلی میں ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی. شمائل ندوی
اور جاوید اختر ملحد کے درمیان. اور یہ ڈیبیٹ بھی کیسی تھی جانتے ہو؟ کانپور کی زبان میں نورا کشتی تھی. پہلے سے سارا پروگرام طے، 7 کیمرے دونوں نے لگوائے تھے. راتوں رات سوشل میڈیا میں چھانے کا پورا پروگرام تھا. تو کہا ایسے تو ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے، اللہ ہی پہ بحث کر کے دیکھو، پوری دنیا سنے گی. اسے یہودی، عیسائی، نصرانی، مجوسی، کافر، مشرک، مسلمان سب سنیں گے. بڑھیا پروگرام طے کیا. اور جب ڈیبیٹ سے باہر نکلے تو اس نے جھک کر کے مصافحہ کیا اور پوچھا تھا استاذ کیسی رہی؟ تو اس نے بتایا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ دیکھو کل صبح سے دونوں چھا جائیں گے پوری دنیا میں. تو اس نے کہا ہوگا ہم ایسے تھوڑے مانیں گے، ذرا سر پہ ہاتھ رکھو. تو آپ ویڈیو چیک کیجئے، اس نے سر پہ ہاتھ رکھا. یہ ملی بھگت تھی. بہت لوگوں کا ایمان خراب کرنے لگے، یہ دونوں گمراہ کرنے لگے. سوشل میڈیا پر جو نوجوان ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ان بچوں نے دیکھ دیکھ کر ان کے دماغ کھٹے ہو گئے. میں لکھنؤ گیا، ایک جلسے میں قاری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت کچھ نوجوان بچے کہہ رہے تھے ہاں یار اللہ کو تو ایک مانتے ہیں مگر دلیل کیا ہے؟ توجہ کیجئے، یہ گمراہی کہ خدا کے لیے دلیل مانگنے لگے کہ خدا کے لیے دلیل دو. ان دونوں نے یہ گمراہی پیدا کی اس ملک میں. کان کھول کر کے سن لو مسلمانوں، نوجوانوں، میرا خطاب تم سے ہو رہا ہے. اللہ کو صرف علم کے ذریعے نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ شیطان کو تو بہت علم تھا، گمراہ کی ہو گیا. اور دیکھو جو علم کے ذریعے دلیل دی جاتی ہے، بڑا عالم اس دلیل کو کاٹ دیتا ہے. سیشن کورٹ میں لے جاؤ، کیس ہار جاؤ، ہائی کورٹ اچھا وکیل کر لو، جیت جاؤ گے. سپریم کورٹ تمہارا مخالف کیس لے کے چلا گیا، وہ تم سے جیت جائے گا. کیوں؟ جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اتنی بڑی دلیلیں دیتا ہے. تو نوٹ کرو، خدا کو ماننے کا ذریعہ علم نہیں ہے. اسی طرح خدا کو ماننے کا ذریعہ عقل نہیں ہے. اور اگر عقل کافی ہوتی تو دنیا کے سارے عقل مند گمراہ کیوں ہوتے؟ تو اللہ کو ماننے کا ذریعہ نہ علم ہے، اللہ کو ماننے کا ذریعہ نہ عقل ہے. نوٹ کرو درگ والو، خدا کو ماننے کا ذریعہ نہ علم ہے نہ عقل ہے، بلکہ اللہ کو ماننے کا ذریعہ ہے جناب محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، خلیفہ حضور سرکار کلا، حضور غازی اسلام. قد جاکم برہان من ربکم، مصطفیٰ اللہ کی طرف سے دلیل بن کر آئے. تو لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ دلیل ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، اب یہیں سے میرا جملہ نوٹ کر لو. جو جتنا زیادہ رسول کو مانے گا اس کا اتنا ہی زیادہ عقیدہ توحید مضبوط ہوتا رہے گا. اور اسی لیے ہم میلاد النبی کے جلسے کرتے ہیں نا. میلاد کا معنی پیدائش کا دن. تو ہم نبی کی میلاد کا جلسہ کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں جس نبی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ پیدا ہوا ہے. اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. تو جتنا میلاد شریف کا ذکر کرو گے عقیدہ توحید اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا. یاد رکھنا نوجوانوں، دین سوشل میڈیا سے نہ سیکھو، دین قرآن سے سیکھو، دین حدیث سے سیکھو، فقہ سے سیکھو، تفسیر سے سیکھو.
ادب سے سیکھو، تاریخ سے سیکھو، ان علماء سے سیکھو، مفتیان کرام سے سیکھو، قاری قرآن سے سیکھو، حافظ قرآن سے سیکھو، دینداروں سے سیکھو۔ سوشل میڈیا سے دین مت سیکھو، ورنہ یہ سوشل میڈیا پورا تو یہودیوں کے کنٹرول میں ہے۔ جس دن وہاں سے ریموٹ دبایا تو اس دن دین کہاں سے لاؤ گے؟ بولو نا۔ تو یہ موبائل سے دین مت سیکھو۔ اور دوسری بات یہ ہے، ان علماء سے سیکھو۔ تمہیں اس علم کی ضرورت، اللہ کو ماننے کی ضرورت قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی ہے۔ اور یہ علماء قیامت تک زندہ رہیں گے، یہ تمہیں بتاتے رہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، عظمت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات بتائیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، سرکار نے جنت کا مشاہدہ فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ سرکار نے جنت کو کیوں دیکھا؟ توجہ چاہتا ہوں، سرکار نے جنت کو کیوں دیکھا؟ تو جانتے ہو، اللہ فرماتا ان اللہ اشترى بالمؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کی جان و مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں مومنوں کی جان و مال کو خرید لیا۔ ہماری جان، ہمارا مال، اس کا خریدار کون ہے؟ خدا ہے۔ اور اس کے بدلے میں دے گا کیا؟ بولو نا، زور سے بولو، جنت۔ ابے بیچو گے تب نہ جنت ملے گی، اور سارا مال سمیٹ سمیٹ کے رکھو گے، جب بیچا ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں بن رہے، مال ہی سمیٹ کے رکھے ہو، تو جنت لوگے کیسے؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ ہم نے جنت کے بدلے میں مومنوں تمہاری جان و مال کو خرید لیا ہے۔ رسول معراج میں اس لیے گئے، محبوب آئیے آئیے، جن مومنوں کی جان و مال کے جان و مال کو ہم نے جنت کے بدلے میں خریدا ہے، آئیے مصطفیٰ، اپنے ان غلاموں کے گھروں کو دیکھ جائیے، غلاموں کی بلڈنگیں دیکھ جائیے، غلاموں کی عمارتیں دیکھ جائیے، آئیے غلاموں کے محلات دیکھ جائیے۔ اور اے پیارے رسول، غلاموں کے گھر اور محل تو دیکھو، خریدار کو بھی دیکھ جاؤ، خریدار کو بھی دیکھ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مشاہدہ فرمایا اور جہنم کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ سرکار ایک مقام سے نکلے تو پیغمبر نے کیا دیکھا؟ ایک قوم ہے جو گرم گرم پتھر کھا رہی ہے، ایک تو پتھر اور دوسرے گرم، وہ کھا رہی ہے۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکات نہیں دیتے تھے۔ درگ والوں کان کھول کر کے سن لو اور طے کر لو آج سے کہ ہم اپنے مال کی زکات ضرور نکالیں گے۔ جس خدا نے تمہیں 1,00,000 کا مالک بنایا ہے، وہی خدا تم سے کہتا ہے 2.5% نکال کے میرے غریب بندوں کو دے دو، یعنی 1,00,000 میں 2,500 نکال کے میرے غریب بندوں کو دے دو۔ مگر شیطان تو تم کو وسوسہ ڈالتا ہے، ابے 1,00,000 میں 2,500 نکال دے گا تو گڈی نہیں ٹوٹ جائے گی، وہ شیطان سمجھا رہا ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کہہ کون رہا ہے؟ جس خدا نے 1,00,000 کا مالک بنایا ہے وہی حکم دے رہا ہے 2,500 نکالو اور میرے غریب بندوں کو دے دو۔ دیکھ رہے ہو زکات نہ نکالنے والے کا عذاب۔ اور آگے بڑھے پیغمبر تو کیا دیکھنا؟ ایک قوم ہے جو خون کی ندی پہ کھڑی ہے، پانی کی ندی تو بہت دیکھا ہوگا، وہ خون کی ندی پہ کھڑی ہے۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ اے لوگوں، سود حرام ہے، اپنے آپ کو بچاؤ سود سے۔
اللہ فرماتا ہے ہر رمر ربا، سود حرام، اور قرآن نے مطلق حرام کیا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، مطلق حرام کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ میرا پیغام تکیہ پاڑا درگ سے پوری دنیا میں پہنچا دو. کیا اسلام ہے اور اسلام کا کیا انصاف ہے. سود حرام ہے. جس طرح مسلمان سے سود لینا حرام ہے، اسی طرح غیر مسلم سے بھی سود لینا حرام ہے. یہ ہے اسلام کا انصاف. بچو سود سے، اپنے آپ کو بچاؤ اس گناہ سے. سرکار آگے بڑھے، ایک قوم کو دیکھا کہ لوہے کی کینچی سے اس کی زبان کاٹی جا رہی ہے اور اس کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے عمل عالم ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل نہیں کیا. آج ان کا یہ انجام ہو رہا ہے. اس لیے میں تمام سے گزارش کرتا ہوں، پبلک میں ہوں، خواص میں ہوں، جتنا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس علم پہ عمل ضرور کرو. اس علم سے کوتاہی نہ کرو. جتنی شرعی معلومات ہے اس پر خود عمل کرو، اپنے بھائیوں کو عمل کراؤ. اور آگے بڑھے سرکار تو کیا دیکھا پیغمبر نے؟ ایک قوم ہے جس کے ناخون تانبے کے ہیں اور بڑے بڑے ناخون ہیں، اور وہ لوگ ناخون اپنے چہرے پہ مار رہے ہیں، سینے پہ مار رہے ہیں، خود کو زخمی کر رہے ہیں. اس طرح کا عذاب ان پر مسلط ہے. جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے. ارے کچھ سمجھ میں آیا؟ چھوڑ دو اپنے بھائی کی غیبت کرنا، چھوڑ دو اپنے بھائی کی برائی کرنا. آج مسلمان اس لیے نہیں پریشان ہے کہ وہ اپنی پریشانی میں ہے. آج تو تم اس لیے پریشان ہو کہ تمہارا بھائی خوشحال کیوں ہے. بیٹھے بیٹھے دروازے پہ، روڈ پہ، چوراہے پہ دماغ لگا رہے ہو، یار اس کا دھندا پانی بہت اچھا چل رہا ہے، وہ گاڑی لے آیا، ڈبل گاڑی لے آیا، مکان بنوا لیا، اچھا بنگلہ بنوا لیا. ابے محنت کر، تیرے کلیجے میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ غیبت مت کرو، ورنہ سن لو، جس دکان میں بیٹھ کر کے غیبت کی جائے گی اللہ اس دکان کی برکتوں کو اٹھا لے گا. جس آفس میں غیبت کی جائے گی اس آفس کی برکت اٹھا لی جائے گی. اس لیے دوستو بچاؤ اپنے آپ کو اور ان گناہوں سے اپنے کو بچاؤ اور اپنے بھائیوں کی غیبت مت کیا کرو. اتنے ہی دیر میں تم اللہ کا ذکر کر لیا کرو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سرکار نے جنت کا بھی مشاہدہ فرمایا، جہنم کا بھی مشاہدہ فرمایا، اور یہیں تک نہیں، ماتھے کی نظروں سے خدا کو دیکھا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. ماتھے کی نظروں سے خدا کو دیکھا ہے. قرب خاص میں گئے، تمام انبیاء و مرسلین میں یہ واحد ذات ہے مصطفیٰ جان رحمت کی جنہوں نے ماتھے کی نظروں سے خدا کو دیکھا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے. خدا کو ماننے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. نوجوانوں کبھی کوئی دلیل طلب نہ کرنا، بس رسول نے کہا ہم نے مان لیا. مصطفیٰ خود ہی دلیل بن کے آئے ہیں. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد الرسول اللہ دلیل ہے. رسول اللہ کو ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. اچھا ایک بات اور سنو بڑے پیار سے، پوری توجہ ہے نا. جتنے انبیاء کرام دنیا میں آتے رہے وہ آ کے اپنی امت کو، انبیاء و مرسلین، یہ پیغام دیتے رہے اللہ ایک. آدم آئے اپنی قوم سے کہتے ہیں سنو لا الہ الا اللہ کہو، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے. توجہ ہے نا. لا الہ الا اللہ کہو، خدا
ایک ہے، مگر کلمہ پورا آدم کا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اور میرے نبی کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ انا محمد الرسول اللہ. اور نبی نے آ کر کے کہا اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو قوم پوچھتی تھی آدم یہ بتائیے آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ ایک ہے؟ موسیٰ آپ کو کیسے پتا چلا؟ یحییٰ، زکریا، دانیال، ایوب، یعقوب، یونس، یوسف، یوشع، ابراہیم، اسماعیل آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. معلوم کیسے ہوا کہ خدا ایک ہے؟ نبی کیا کہہ رہا ہے اپنی قوم سے؟ فرشتے نے بتایا ہے اللہ ایک ہے، الہام کے ذریعے معلوم ہوا اللہ ایک ہے، وحی کے ذریعے معلوم ہوا اللہ ایک ہے. اور میرا رسول جب سفر معراج سے واپس ہوا، پیغمبر نے قوم کو اکٹھا کیا اور نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو ایک مانو تم کامیاب ہو جاؤ گے. قوم نے پوچھا، مکے والوں نے پوچھا، مدینے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا خدا ایک ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ارے مجھے کون بتائے گا، میں تو ماتھے کی نظروں سے دیکھ کر آیا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، ذکر شہداء کربلا، حضور غازی اسلام، خلیفہ حضور سرکار کلا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں در. اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بولو پوری توجہ ہے نا، میری بات سمجھ رہے ہو؟ آج میں وہ تقریر کر رہا ہوں تاکہ کوئی کبھی آپ کو گمراہ نہ کر سکے. بولو کوئی کبھی گمراہ نہ کر سکے، آپ کے دماغ پر دل پر کوئی وہم اور وسوسہ نہ اتار سکے. بس کہتے رہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی نا، اس میں ایک اور سوال تھا جو جاوید اختر ملحد نے کیا تھا کہ غزہ میں 45 بچے مارے گئے، خدا کیا کر رہا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. یعنی وہ خدا کے وجود کا انکار کر رہا تھا کہ خدا ہے ہی نہیں بچا لیتا. دیکھ رہے ہو، اور لوگ ہوتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں سن کر کے. خدا کیا کر رہا تھا؟ ندوی نے معقول جواب نہیں دیا، ادھر ادھر کر کے نکل گیا. مگر اس کا جواب میں نے بھارت کی کئی کانفرنسوں میں دیا ہے اور آج درگ میں دینے جا رہا ہوں. جہاں اللہ کی حکمت و مصلحت ہوتی ہے وہیں سنو. 45 بچوں کے ساتھ تمہاری ہمدردی ہے، ہماری ہمدردی تو غزہ اور فلسطین کے 70,000 مسلمانوں کے ساتھ ہے. ان کے لیے ہم نے دعائیں کی ہیں، ان کے لیے دعا مانگا ہے، ہماری دلی ہمدردی ان کے ساتھ ہے. مگر سنو، یہ مت کہو کہ خدا انہیں بچا کیوں نہیں سکا، خدا تھا تو بچایا کیوں نہیں. ارے نادان خدا ہے، مگر دیکھ یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے. کبھی کبھی خدا پاور بندوں کو دے دیتا ہے اور سارا پاور اس کے پاس. کل اشیاء کا خالق خدا. سمجھ کیجئے گا، علم عقائد کی بحث ہے لیکن انشاءاللہ اتنا آسان کروں گا کہ آپ کے دماغ پہ اتار دوں گا. کل اشیاء کا خالق، ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ لیل و نہار صبح و شام زندگی بندگی جتنی چیزیں دنیا میں ہیں سب کا خالق کون ہے؟ زور سے بولو، اللہ. وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے. مگر اللہ نے بہت ساری چیزوں کا پاور انسان کو دے دیا اور بہت ساری چیزوں میں اللہ نے انسان کو مجبور کر دیا. دیکھو انسان یہاں مجبور ہے، کسی میں روح نہیں ڈال سکتا.
یہ پاور نہیں دیا. کوئی کسی کی روح نہیں نکال سکتا, یہ پاور نہیں دیا. مجبور. پاور کیا دیا ہے؟ اپنا پاور دیکھو, میں بتاتا ہوں. دنیا کے 4 حصے کرو, 3 حصے میں پانی ہے, 1 حصے میں خشکی ہے, آبادی ہے, جنگلات ہیں. اب اللہ پاور دے رہا انسان کو. گیہوں پیدا کیا اللہ نے, زمین پیدا کی اللہ نے, پانی پیدا کیا اللہ نے, اور انسان کو پاور دے دیا. جاؤ بندو کھیتی کرو. اب بندوں نے گیہوں ڈالا زمین پر, اس کی جوتائی کر دی, سینچا اسے, نرایا اسے, گوڑا اسے, کھاد ڈالا. 4 مہینے میں گیہوں تیار ہوا, اسے کاٹا, لے جا کے تھریسر میں کترایا. سب بندہ کر رہا ہے, کوئی فرشتہ نہیں آ رہا کرنے کے لیے. اللہ نے یہ پاور بندے کو دے دیا ہے. اس کے بعد گھر گیا, 20 کلو اناج بوری میں بھر کر کے چکی پہنچ گیا. وہاں سے آٹا پیسا کے لایا, گھر آیا, بیوی کی خوشامد کیا. اس نے 4 روٹی پکائی, اس نے کھا لیا. کیا جنت سے کھانا آیا؟ کوئی فرشتہ روٹی دے گیا؟ اللہ نے تو گیہوں پیدا کیا, پانی پیدا کیا, آگے کا پاور انسان کو دے دیا. دیکھ رہے ہو, آگے کا اختیار اللہ نے انسان کے دے دیا. خدا نے کپاس پیدا کیا, روئی, پانی پیدا کیا. بندے کو کہا اب تیرا اختیار آگے ہے, تو بندہ آگے اختیار چلانے لگا. جانتے ہو, اس نے کھیتی کر دی, روئی پیدا ہوئی, کپڑے بنے گئے. وہ ٹیلر کے یہاں لے کے گیا, ناپ دیا, ٹیلر نے کٹنگ کی, سوٹ تیار. بولو یہ پاور کس کو اللہ نے دیا؟ بندے کو دیا. تو نوٹ کرو, کل اشیاء کا خالق خدا ہے, اور کچھ پاور اپنے بندوں کو دے دیتا ہے. ایک فرقہ دنیا میں گزرا ہے, آپ نے شاید نام بھی نہ سنا ہو. اس فرقے کا نام ہے جبریہ. جبریہ فرقے کو کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ اس کا کہنا کیا تھا؟ اس کا کہنا تھا انسان مجبور محض ہے, انسان کچھ نہیں کرتا. اگر وہ شراب پیتا ہے تو اس کی غلطی تھوڑی ہے, وہ جوا کھیلتا ہے اس کی غلطی تھوڑی ہے, وہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. یہ گمراہ ہو گیا. توجہ کیجئے, ایک فرقہ ہے قدریہ, وہ کہتا ہے اس میں اللہ سے کیا لینا دینا, جب چاہتے ہیں سو جاتے ہیں, جب چاہتے ہیں کھاتے ہیں, جب چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں, جب چاہتے ہیں نوکری میں جاتے ہیں, چھٹی مار دیتے ہیں, سارا کام تو ہم کرتے ہیں. یہ فرقہ قدریہ ہے, یہ بھی گمراہ ہو گیا. ایک نے مجبور محض سمجھا, وہ بھی گمراہ. ایک نے خدا کو پاور چھینا کوشش کی, وہ بھی گمراہ. اب آؤ, ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں. بولو محبت سے سبحان اللہ. اور یہ جو ہم لوگ ہمیشہ نعرہ لگاتے ہیں اہل سنت والجماعت, اہل سنت والجماعت, یہ تماشا نہیں ہے, یہ حق مسلک ہے. ہم اسی کے پابند ہیں. تو دیکھو, گمراہ قدریہ ہو گیا, گمراہ جبریہ ہو گیا. مگر جس اہل سنت والجماعت کو ہم مانتے ہیں اس کا موقف کیا ہے؟ ہمارے مسلک کا موقف جانتے ہو کیا ہے؟ ہمارے مسلک کا موقف یہ ہے کہ کل اشیاء کا خالق خدا ہے, اور بعض کا پاور اللہ نے اپنے بندوں کو دے دیا. کیسا عقیدہ بچا, کیسا ایمان بچا؟ بولو, ایمان بچ رہا ہے, عقیدہ بچ رہا ہے نا. یہ اہل سنت والجماعت ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. کلہم فی النار, سب جہنم میں جائیں گے, الا واحدہ, مگر ایک, ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اہل سنت والجماعت جانتے ہو, یہ میرے رسول کا دیا ہوا نام ہے. لیکن میں علماء کی ایک توجہ چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, تو یا رسول اللہ آپ جس پر ہیں وہ تو اہل سنت, مانا علیہ سے مراد اہل سنت, آپ جس پر ہیں وہ تو اہل سنت. یا رسول اللہ آپ ہی کے راستے میں تو صحابہ ہیں, صحابہ کو الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور میرے صحابہ واصحابی یعنی جماعت, یا رسول اللہ آپ ہی کی راہ پہ صحابہ, آپ ہی کے راستے پر صحابہ, تو اہل سنت تو کافی ہے.
والجماعت کی کیا ضرورت ہے؟ والجماعت کی کیا ضرورت ہے؟ نوٹ کرو، نبی نے والجماعت کر کے اور میرے صحابہ کا طریقہ بتا کر بتا یہ دیا کہ میرے طریقے پر کتاب ہے، سنت ہے، اور صحابہ کا طریقہ وفاداری مصطفیٰ ہے، اس کے رسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، حضور غازی اسلام۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی طرح نبی سے محبت کرو، صحابہ کی طرح نبی کے وفادار ہو جاؤ، صحابہ کی طرح نبی سے عشق رکھو۔ یہ اہل سنت والجماعت۔ اور آج اس دور میں ہم اپنی پہچان کے لیے اسی اہل سنت والجماعت کا دوسرا نام رکھتے ہیں تو کہتے ہیں مسلک اعلی حضرت، اور اصل کیا ہے؟ مسلک اہل سنت والجماعت۔ پوری توجہ کے ساتھ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کل اشیاء کا خالی خدا، بعد کا پاور بندوں کو دے دیا۔ ارے نادان، 45 بچوں کے بچانے کی بات کرنے والوں، اللہ نے پاور دیا بندوں کو۔ فلسطین چھوٹا ملک ہے، غزہ چھوٹی جگہ ہے، 27 لاکھ لوگ رہتے ہیں، لیکن دیکھ اللہ نے یہ پاور بندوں کو دیا، یعنی اس چھوٹے ملک کو بچانے کا پاور 57 مسلم ممالک کو دے دیا۔ انہوں نے اپنا فرض نہیں ادا کیا، انہوں نے اپنا فرض نہیں نبھایا۔ جانتے ہو رہا مسئلہ کسی کے مارنے کا اور کسی کو زندہ کر دینے کا، تو خدا جب چاہتا ہے کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ دیکھ اللہ جب بچانا چاہتا ہے تو کس طرح بچاتا ہے۔ پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، کہاں؟ آتش کدے نمرود میں۔ آسمان سے شعلہ باتیں کر رہا تھا، ابراہیم پیغمبر کو ڈال دیا گیا۔ جبریل آئے اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے خلیل اگر آپ اجازت دے دیں تو ایک لمحے میں اس آگ کو گلزار کر دوں۔ ابراہیم پیغمبر کہتے ہیں جبریل جس خدا کی رضا کے لیے میں نے موت سے آنکھیں ملائی ہیں وہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر ہے۔ نہ خدا اپنے محبوب کو جلائے گا اور نہ اللہ کا خلیل جلے گا۔ کیسا بچایا خدا نے؟ اسماعیل علیہ السلام کو بچا دیا باپ کی چھری کے نیچے۔ ابراہیم پیغمبر لے گئے مقام مینا، لے جا کر کے بٹھایا اطمینان سے۔ قالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے، کیا ارادہ ہے؟ کتنا وفاشار بیٹا ہے۔ کہا والد گرامی جو دیکھا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، بس میری ایک نصیحت، میری ایک وصیت یاد رکھیے گا، مجھے پیشانی کے بل لٹائیے، ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیجیے، اور میرے جسم میں جو پیراہن ہے جب میں ذبح ہو جاؤں تو یہ میری ماں ہاجرہ کو دے دیجیے گا اور میرا آخری سلام کہیے گا۔ کیوں؟ جب کھجور اور پانی مشکیزے کا ختم ہو گیا تھا اور میں مکے کی وادیوں میں پیاس سے تڑپ رہا تھا، کم سنی کا عالم تھا، میرے حلقوم سوکھے تھے، جس ماں نے میرا سوکھا گلا دیکھ کر برداشت نہ کیا ہو اور عورت ہو کے پہاڑی میں چڑھ گئی کہ چلو بچے کے لیے دودھ تلاش کرو، بچے کے لیے پانی تلاش کرو، جس ماں کو میرا سوکھا گلا دیکھ کے صبر نہ آتا ہو وہ کٹا گلا دیکھ کر کیسے صبر کرے گی؟ تو یہ پیراہن دے دیجئے گا تو ان کو تسکین حاصل ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے چھری تیز کی، سامنے بیٹھے ہیں اسماعیل پیغمبر، پتھر سامنے ہے، چھری تیز کر رہے ہیں، تیز کر رہے ہیں۔ سگا باپ چھری تیز کر رہا ہے، سگا بیٹا چھری دیکھ رہا ہے، تیار ہو گئے، باندھ دیا رسی سے،
آنکھ میں پٹی باندھ لی تاکہ شفقت پدری جوش میں نہ آئے، پیشانی کے بل لٹایا، گردن اسماعیل پر چھری رکھا، چھری چلانے لگے، چل ہی نہیں رہی، طاقت لگا رہے نہیں چلتی، قوت لگا رہے ہیں نہیں چلتی۔ ابراہیم پیغمبر کہتے ہیں چھری تجھے ہوا کیا؟ میں باپ ہوں، اللہ کی راہ میں راضی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے راضی ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں نہ کر رہی ہے؟ چھری نے زبان حال سے کہا تھا ابراہیم پیغمبر آپ کہتے ہیں چلنا پڑے گا، خدا کہتا ہے ہٹنا پڑے گا، اب ہم خلیل کی بات مانیں کہ رب جلیل کی بات مانیں؟ ابراہیم پیغمبر نے طاقت لگایا، ملائے اعلیٰ میں کوہرام مچ گیا، فرشتوں روئے زمین پر ایسا منظر دیکھا ہے، سگا باپ سگے بیٹے کی گردن پہ اللہ کی رضا کے لیے چھری رکھے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں جاؤ جنت کا دمبا لے لو اور اسماعیل کی جگہ رکھو، دمبا اسماعیل کو ہٹاؤ تاکہ دمبا کٹ جائے، کنبا بچ جائے۔ فرشتے نے آ کر کے اسماعیل کو ہٹایا، دمبا رکھ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلایا تو چل گئی، بیٹا ہی سمجھ کے چلایا تھا، سمجھ گئے ذبح ہو گئے اسماعیل، آنکھ سے پٹی ہٹایا تو کیا دیکھا؟ بیٹا تو کھڑے ہو کے مسکرا رہا، چھری کے نیچے خدا کے حکم سے دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ دیکھا خدا کیسے بچاتا ہے، جب وہ بچانے پہ آ جائے تو کیسا بچاتا ہے۔ اور اعلان کیا کر رہا ہے؟ ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ ہم نے کہا ہے اللہ خون نہیں نکلا قربانی قبول، لہو کی ایک بوند نہیں نکلی قربانی قبول، خراش نہیں آئی قربانی قبول، رگ نہیں کٹی قربانی قبول، نس نہیں کٹی قربانی قبول، گردن نہیں کٹی قربانی قبول۔ تو جانتے ہو خدا نیتوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھنا ہے۔ ہم نے ابراہیم کی قربانی قبول کر لی، کیسا بچایا خدا نے؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بچایا پروردگار نے۔ اللہ کے بچانے کی بات کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بچایا خدا نے، اللہ کے بچانے کی بات کرتے ہو؟ اور بھارت میں ہم کو وہی خدا ہی بچا رہا ہے، وہی پروردگاری ہماری مدد فرما رہا ہے۔ اور جب ہلاک کرتا ہے نا تو پھر فرشتوں کو ٹریننگ بھی نہیں دیتا، کہتا کون ہو جا فیکون ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک مچھر گیا نمرود کے ناک کے اندر اور نچایا اس کو مثلے بندر، اسی سے تو ہو گیا زمین کے اندر۔ تو کیا مچھروں کو ٹریننگ دی گئی تھی؟ مچھروں نمرود کے ناک میں جانا نا، یہ ڈنک اوپر نکال کے جانا اور ایسے جانا، ترچھا جانا، سیدھے جانا، کوئی ٹریننگ دی گئی نہیں۔ جب اللہ نے ہلاک کرنا چاہا تو ایک مچھر سے ہلاک کرا دیا۔ ابرہا پورا لشکر لے کر کے کعبہ ڈھانے آیا تھا، بولو کعبے ڈھانے آیا تھا، اور آ کر کے عبد المطلب کے 200 اونٹ گرفتار کرا لیے، رسد پر اٹے، تمام جانوروں کو قید کر لیا۔ عبد المطلب کو معلوم ہوا تو گئے، کہا ابرہا میرے 200 اونٹ تم نے گرفتار کرا لیے، چھوڑ دو۔ کہا وہ تو میں چھوڑ دوں گا، مگر شریف مکہ مجھے حیرت ہے، میں تو کعبہ ڈھانے آیا ہوں، آج کعبہ ڈھا کے جاؤں گا، آپ کعبہ بچانے کی بات نہیں کرتے، اونٹ بچانے کی بات کرتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا تھا ہاں اونٹ کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اونٹ بچانے کی بات کر رہا ہوں۔ اور کعبہ خدا کا گھر ہے، خدا حفاظت کرے گا، اور اللہ نے وہ حفاظت کی ہے کعبے کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب چاہتا ہے ہلاک کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے بچا لیتا ہے، اور جب چاہتا ہے ذمہ داری بندوں پہ چھوڑ دیتا ہے۔ فلسطین اور غزہ کی ذمہ داری ان مسلم ملکوں پر چھوڑی، ورنہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اکم الحکمین ہے، رب الارباب ہے، قاضی الحاجات ہے، مولا ہے، کبریا ہے، بڑا ہے، کبیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، پاور والا ہے، ہر چاہے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے۔ کعبے کو ڈالنے کا پروگرام ابرہا کا،
تو جانتے ہو ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا، چاروں طرف سے گھیراؤ چالو کر دیا، کعبہ ڈھانے کا، کعبہ گرانے کا پروگرام۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اس واقعے کو بیان فرمایا۔ آپ الحمد شریف میں الم تر کیفا پڑھتے ہیں نا، تو جانتے ہو اس کا ترجمہ کیا؟ الم تر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی یہ ہاتھی والوں کا لشکر تھا۔ میں یو پی کے ایک جلسے میں تقریر کر رہا تھا، جب ہاتھی کا بیان کیا تو ایک نیتا جی بعد میں کمرے ملنے آئے، کہا حضرت الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے، تھوڑا ہمارے ہاتھیوں کے خلاف نہ بولا کیجیے۔ ابے میں نے کہا میں نئے ہاتھیوں کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں پرانے ہاتھیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ سارا داؤں ان کا گمراہی میں ڈال دیا اور ان پر پرندے نازل کیے جو اپنی چونچ میں پنجوں میں پتھر لے کر کے آئے اور ان پر حملہ آور ہوئے، ایسا حملہ آور ہوئے کہ اگر انڈین ترجمہ کرو تو کاسفیم معقول مار مار کے بھوسا بناتا، مار مار کے بھوسا کر دیا۔ کیا پرندوں کو فرشتوں نے ٹریننگ دی تھی؟ نوکیلے پتھر لانا، اس پہاڑی کے لانا، اس پہاڑی کے لانا، ایک ساتھ پتھر پھینکنا، چونچ میں رکھنا، ٹونٹ میں رکھنا، پنجوں میں رکھنا، نہیں۔ اللہ نے کہا ہلاک کر دو، پرندے لگ گئے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں اسلام کو آنکھیں نہ دکھاؤ، قرآن کو آنکھیں نہ دکھاؤ، شریعت کو آنکھیں نہ دکھاؤ، ناموس رسالت پہ حملے مت کرو، عظمت رسالت کو چیلنج مت کرو، ورنہ کام کھول کر سن لو، پوری دنیا کو چرانے والا چرواہا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پوری دنیا کو چرانے والا چرواہا، چھوٹے ملکوں کو ہڑپ کرنے والا چرواہا، نوٹ کرو، جب کعبے کو ڈھانے والا ابرہا کچھ نہ کر سکا تو یہ دنیا کا چرواہا کیا کر لے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، خلیفہ حضور سرکار کلا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، لیکن یہ ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں، ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ آج کل ملک کے دورے میں ہم جاتے ہیں تو نوجوان بچے ملتے ہیں، ہمارا روم گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت یہ بتائیے ہمارا دور کب آئے گا؟ ہمارا دور کب آئے گا؟ ہم نے کہا آئے گا دور، ماں باپ کی کرو نافرمانی اور دور آئے گا، بیوی کا حق نہ ادا کرو اور دور آئے گا، بڑوں کو گالیاں دو اور دور آئے گا، جوا کھیلو اور دور آئے گا، اسمیک پیو اور دور آئے گا، چرس پھانکو اور دور آئے گا، شراب کا دھندا کرو اور دور آئے گا، نشے آور چیزیں خریدو اور دور آئے گا، حرام کام کرو اور دور آئے گا، اسلام کی بیٹیوں پر نظر بد ڈالو اور دور آئے گا، محلے کا حق نہ ادا کرو اور دور آئے گا، مسجدوں سے اذانیں دی جا رہی ہیں، مسجد نماز کے لیے نہ جاؤ اور دور کے انتظار میں ہو، دور آئے گا، عیاشی کرو دور آئے گا، آوارہ گردی کرو دور آئے گا، ظلم کرو دور آئے گا، اپنے بھائی کا پلاٹ چھینو دور آئے گا، دوسرے کی زمینوں پہ قبضے کرو دور آئے گا، ماں باپ کو گالیاں دو دور آئے گا، حرام رزق کھاؤ دور آئے گا، سود کھاؤ دور آئے گا، ریپ کے قریب جاؤ دور آئے گا، آوارہ گردی کرو دور آئے گا۔ نہیں آ سکتا، اگر اپنا دور لانا ہے تو گناہوں سے توبہ کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، تمہاری عظمت رفتہ تمہیں واپس آ جائے گی، تمہارا دور واپس پلٹ آ جائے گا، تمہیں صحابہ کے دور کی رحمتیں مل جائیں گی، تمہیں غوث اعظم کے زمانے کی برکتیں مل جائیں گی۔ اپنا دور پلٹانا ہے تو نوجوانوں دین پر عمل کرو، شریعت پر عمل کرو،
آج بڑی گمراہی آ رہی ہے. آسان ہے. پہلے تو محنت کرتے تھے جوا ہوا کھیلنے میں، اب محنت نہیں کرتے. بیٹھے بیٹھے آئی پی ایل ہو رہا ہے، کہیں کون سی ٹیم جیتے. اس نے کہا تم بتاؤ. چیتلوگ کی پٹ، بیٹھے بیٹھے جوتا اچھال دیا، چالو ہو گیا جوا. کوئی اڈا بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اپنی حرام روزی میں حلال روزی کیوں ملا رہے ہو؟ یاد کرو جوا حرام، اللہ اسے ناپسند کرتا ہے. میں جا رہا جھانسی سے گوالیر اور ٹرین میں بیٹھا تھا، سائڈ کی برتھ تھی. 4 نوجوان آئے، کم سے کم 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ. اور آئے میرے سامنے بیٹھ گئے. بیٹھ کر کے تھوڑی دیر کے بعد اتنی موٹی گڈی نکالا اور پٹا پٹ بانٹنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد ہنگامہ مچایا اور 10 روپیہ سب نے نکالا، ایک نے سمیٹ کے رکھ لیا. میں نے کہا یار بڑا آسان بزنس ہے، اتنی جلدی پیسہ آ گیا. اب تو رسید بھی لوگ ادھار کٹا لیتے ہیں، اتنی جلدی پیسہ آ گیا. میں ان کو دیکھتا رہا. جب گوالیر قریب آیا تو میں نے کہا بچوں مجھے شنکر پور جانا ہے، اس کا روٹ کیا ہوگا؟ تو ایک بچہ کہتا ہے حضرت کیا جلسے میں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جلسے میں جا رہے ہیں. کہا جلسہ تو ہم ہی لوگ کرا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں تم مسلمان ہو کیا؟ ارے بولا پکا مسلمان، ابا مسلمان، اماں مسلمان، ہمارا پرانا گھرانہ مسلمان. آپ نے ہمیں مسلمان نہیں سمجھا. میں نے کہا میں تمہیں مسلمان سمجھتا کیسے؟ کھڑے کھڑے تم پانی پی رہے تھے، میں کیسے سمجھتا تم مسلمان ہو؟ کھڑے کھڑے تم پیشاب کر رہے تھے، پیشاب کی چھینٹیں تمہارے اوپر آ رہی تھی، میں کیسے سمجھتا تم مسلمان ہو؟ تم آپس میں گالیاں دے رہے تھے، میں کیسے سمجھتا تم مسلمان ہو؟ تم جوا کھیل رہے تھے، میں کیسے سمجھتا تم مسلمان ہو؟ ایک لڑکا بولا بہت ضدی ہیں مولانا صاحب، مانیں گے نہیں. میں قیام گاہ پہنچ گیا. 3-4 گھنٹے کے بعد نہا دھو کے بڑھیا 4-5 لڑکے کرتا سفید پیجامہ جالی دار ٹوپی مجموعہ عطر لگا وگا کے میرے روم میں آئے. کہا حضرت السلام علیکم. السلام علیکم. میں نے چہرہ مورا دیکھا. میں نے کہا بھائی آئیے. بھائی السلام، تشریف رکھیے. ارے بولے تشریف جائے بھاڑ میں. ہم نے کہا خیریت تو؟ کہا پہلے سن لیجئے وہی مسلمان ہیں جو ٹرین میں ملے تھے، آپ مان ہی نہیں رہے تھے. تو میں نے بڑے پیار سے ان بچوں کو سمجھایا تھا، بہت محبت سے. میں نے کہا بیٹھو. میں نے کہا بچوں اسلام تعارف کرانے کی چیز نہیں ہے کہ تم بتاتے رہو میں مسلمان ہوں. اسلام اپنی ذات میں دکھانے کی چیز ہے. جب تم چلو تو تمہاری نگاہ نیچی ہو، دنیا سمجھ جائے دیکھو مسلمان جا رہا ہے. راستے میں اگر پتھر پڑا ہو تو اٹھا کے اس کو کنارے کر دو، دنیا سمجھ جائے کہ دیکھو یہ مسلمان چلا جا رہا ہے. اسپین کا وہ تاریخ ساز واقعہ گواہ ہے کہ ایک پادری ایک چوراہے سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا بہت بھیڑ لگی ہے. لوگوں سے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے؟ کہا یہ بیچ راستے پہ ایک پتھر پڑا تھا، وہاں سے 80 سال کا بوڑھا گزر رہا تھا، پتھر سے ٹکرا گیا، ٹھوکر لگی، کمزوری اور نقاہت تھی، وہ مر گیا. یہ حادثاتی موت ہے، اس لیے مجمع زیادہ لگا ہے. پادری نے کہا اگر اجازت دے دو تو مرنے والے کی لاش میں بھی دیکھ لوں. کہا چلو شوق سے دیکھو. پادری جب اس لاش پر پہنچا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تاری تھی، وہ زاروں قطار رو رہا تھا. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ دوست ہے، ساتھی ہے کیا؟ نہیں. کہا پھر روتے کیوں ہو؟ کہا میری آنکھ میں آنسو اس لیے آ گئے، مرنے والے افسوس، تو پتھر سے ٹکرا کے مر گیا. ایسا لگتا ہے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا. لوگوں نے پوچھا کیوں مسلمان گزرا ہوتا تو کیا ملک الموت کا راستہ بدل دیتا؟ کیا ملک الموت کا راستہ نہ بدلتا، لیکن ایک سچا مسلمان یہاں سے نکلا ہوتا تو بیچ راستے میں جو پتھر پڑا تھا اسے اٹھا کے وہ کنارے کر دیتا. یہ شان ہے مسلمانوں تمہاری. ذرا مسلمان بن کے زندگی گزارو، پکے حسینی بن کے زندگی گزارو. انشاءاللہ انقلاب آئے گا، عزتیں تمہیں کو ملیں گی، عظمتوں کا پرچم تمہارے ہی ہاتھوں رہے گا. لیکن تمہارا ہمارا فرض ہے کہ ہم شریعت کے مطابق چلنے لگیں. خدا
ہمارے قدموں کی فرما برداری تمہارے پڑوسیوں سے کرا دے گا. تم اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ. من لہ المولا فلہ الکل. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے.